ہمارے ساتھی دوست شہید ختم نبوت حضرت مولانا عبد الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا فضل احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند تھے اور انہیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ جو بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ مولانا عبد الرحمن عثمانی شہید فرماتے تھے کہ مولانا فضل احمد فاضل دیوبند رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل احمد، جناب نگر میں جو ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے اس میں جایا کریں، وہاں چونکہ میرے دشمن زیادہ رہتے ہیں اور یہ میرے دوستوں کی اور محبت رکھنے والوں کی ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، میں وہاں خود آتا ہوں۔ خود آنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام گنبد خضرا میں خوش ہوتے ہیں کہ میری ختم نبوت کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہاں کی حاضری اور گنبد ہوا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کو بیان کیا، اس کا ربط وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ کے ساتھ ہے، بڑا وہ لمبا موضوع ہے۔ اس آیت کے بعد اگلی آیت اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ محمد خاتم النبیین ہیں، یہ رسول ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہیں، لہذا اگلی آیت جو ربط آیت ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن مربوط کتاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا بہت ذکر کرو، اللہ کو بہت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت دی ہے۔ قرآن مربوط کتاب ہے، آپس میں ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ زنجیر کا جیسے جوڑ ہے، دوسری آیت کے ساتھ جوڑ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اس کی تسبیح کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی، وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس ختم نبوت کانفرنس کو قبول فرمائے۔ ختم نبوت دن میں اس کے 2 اشتہار میں نے خود لگائے اپنے ہاتھ سے۔ میں نے قاری صاحب سے کہا یہ اشتہار پڑھے ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے بنائے ہیں، لہٰذا اس پر ختم نبوت لکھا ہوا ہے۔ کتنی حضور علیہ السلام کی روح مبارک خوش ہوتی ہے۔ میرے ماموں اسیر ختم نبوت مولانا پیر عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ 1974 میں جیل میں تھے، میں 8 سال کی عمر میں ان کو ملنے گیا۔ اللہ اکبر، آپ تو زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، تو میں تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے کہ یہ ہمارے علماء مرزے کے خلاف بولتے تھے، اور پھر جیلیں انہوں نے کاٹیں، اور ان کی جیلوں کی وجہ سے الحمدللہ یہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کا قانون 1974 میں پاس ہوا۔ جیلیں کاٹنا آسان ہے؟ ہم جیل میں تھے تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھتے تھے، یہ کہہ کر حق جتا لیں گے محمد کی شفاعت کا، کہ آقا تیری خاطر، آقا تیری خاطر جیل کی چکیوں کو پیسا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری۔ جیلیں کاٹنی آسان ہے؟ میں مولانا عبد الرحمن عثمانی شہید کے ساتھ جیل میں رہا، اس سے پہلے رہا۔ صبح ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آتا تھا، ہم سے پوچھتا تھا کوئی تکلیف ہے؟ میں نے کہا اور تکلیف کوئی نہیں، گھڑی نہیں ہے، گھڑی تو دے دو، نماز کا ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہوں۔ کہنے لگا مولانا ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتایا کہ آپ 4 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، ہم سالن اور روٹی میں آپ کو وہ دے رہے ہیں کہ آپ کا معدہ کمزور ہو جائے اور تقریریں نہ کر سکیں، لیکن الحمدللہ قادیانیوں کو بتانا چاہتے ہیں، اب بھی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، النبی اولا بالمومنین، اولا ای اقرب، کہ مومنین نبی سے قریب ہیں۔ علامہ صاحب نے نقطہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دل مبارک میں اللہ رب العزت نے جو انوارات نازل کیے ہیں، وہ انوارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے ان مومنین کے دل میں آ رہے ہیں، ان مومنین کے دل میں آ رہے ہیں۔
یہ نمازوں میں کمزور تو ہو سکتے ہیں لیکن حضور کی شان توہین بالکل برداشت نہیں کر سکتے، یہ تڑپ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو کنیکشن ہے اس میں جب فرق آتا ہے تو یہ تڑپتے ہیں میرا۔ لہذا ہم مرزائیوں کو بھی کہتے ہیں، بھٹو کے دور میں جناب والا مرزائیوں تم نے پوری کوشش کی کہ بھٹو کو سپورٹ کیا، لیکن تم بھٹو کے دور میں ہی ہمارے علماء کی محنتوں کے نتیجے میں تم اقلیت قرار پائے، اور اب بھی تم نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے، تم نے پیسے خرچ کیے، تمہارا یہ تصور ہے کہ اب ہمارا جادو چل جائے گا۔ انشاءاللہ والعزیز مسلمان زندہ ہیں، آج گلی گلی میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اس دفعہ انشاءاللہ والعزیز تم واجب القتل کا قانون بھی تمہارا قومی اسمبلی سے پاس کروائیں گے، اور پاکستان کے اندر قادیانیوں کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ ہم موجودہ حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم پھر ہمارا امتحان لینا چاہتے ہو تو انشاءاللہ والعزیز حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمان جیلیں بھر دیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن ناموس رسالت کے قانون میں ہرگز ترمیم کو برداشت نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔